میری زندگی کی تکلیف دہ ترین یادوں میں سے ایک یادداشت وہ بھی ہے جب میں 12-13 سال کی تھی۔ لاپرواہی اور لاشعوری زندگی کا حصہ تھی۔ کھیلتی، سوتی، ادھر آتی ادھر جاتی، بس ایسے ہی کچھ رنگ ڈھنگ تھے زندگی کے۔ اس وقت ہمارے گھر میں ایک خاتون کام کرتی تھی جو اپنے ساتھ 4-5 سال کی بچی کو لے کر آتی تھی۔ ماں کمروں میں جھاڑو لگاتی تھی اور بیٹی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے بڑے بڑے اس زمانے کے بنے ہوئے لنڈے کے سویٹروں والے کپڑے کو زمین پر پھیلا کرتی تھی۔ پانی میں بھگو کر سویٹر اتنا بھاری ہو جاتا تھا کہ اس کے نرم و نازک ہاتھ اسے ہلانے سے بھی قاصر رہتے تھے، لیکن وہ بیچاری الٹی سیدھی ہو کر اسے زمین پر پھیرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ یہ تو اس کا نصیب تھا، اور وہ ایسے اپنے نصیب کا لکھا سمجھ کر وقت کو آگے دھکا دیتی جاتی تھی۔ لیکن تکلیف صرف اس نصیب پر نہیں ہے، تکلیف تو اس لیڈری کے شوق پر تھی جو میرے اوپر سوار تھا۔ آتے جاتے اسے ڈانٹنا میرا اصول تھا۔ تم نے یہاں سے صفائی نہیں کی، تم کپڑا صحیح نہیں لگاتی ہو، کرسیوں کے نیچے اور کونوں میں ٹھیک صفائی نہیں کرتی ہو۔ اور اس بیچاری کے پاس زبان بھی نہیں تھی کہ اس سے شکوہ ہی کر سکتی، اور ہمارے بزرگوں کے پاس بھی ایسی زبان کی کمی تھی کہ وہ ہمیں منع کر سکتے کہ ایسا نہ کرو، یہ زیادتی ہے۔ وقت نے زیادتی کا مفہوم تو سمجھا دیا، لیکن گھروں میں کام کرنے والیوں کا آنا جانا ہمیشہ رہا۔ زیادتی کی تلافی اور حسن سلوک کا مفہوم بھی سمجھ آ گیا، لیکن نوکروں کے ساتھ واسطہ کسی نہ کسی صورت پڑتا ہی رہا۔ اتفاق کہ زندگی جرمنی لے آئی۔ یہاں آ کر سب سے پہلے جس چیز کا اندازہ ہوا وہ یہ کہ یہاں الف سے یہ تک سارے کام خود کرنے ہیں۔ لہٰذا زندگی نے اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی عظمت اور محنت و مشقت کی عادت کا مفہوم بھی سمجھا دیا۔ یورپی قومیں جو کبھی حکم دینا اور حکم چلانا جانتی تھیں، آج نوکروں سے کروائے گئے سارے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتے دکھائی دیتی ہیں، اور یہ میرے لیے زندگی کا ایک نیا رخ تھا۔ پاکستان میں آنے جانے کا اتفاق اب بھی ہوتا رہتا ہے، دوست احباب رشتہ داروں سے ملنا جلنا بھی رہتا ہے، اور یوں وہاں کی نئی نسل کا مشاہدہ کرنے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ وہ نئی نسل جو پانی کا گلاس بھی پینا ہو تو نوکر کو آواز دیتی ہے، جس کے لہجے میں نفرت و حقارت چھلکتی ہے، جو اپنے کپڑوں اور کمروں کی صفائی کی بھی محتاج ہے، جن کے پاس نوکرانی الگ ہے اور باورچی الگ، جہاں کھانا پکانا نہ آنا فیشن ہے، جہاں ڈرائیور الگ ہے، مالی الگ، جو محلوں جیسی عمارتوں میں بسے کمزور اور ناتواں کو گالیاں دیتے سنائی دیتے ہیں، اور یوں اس نئی نسل میں سال ہا سال قبل نوکروں کے ساتھ کیا جانے والا سلوک آج بھی زندہ ہے، جہاں نوکر ہمیشہ نوکر ہے اور حاکم ہمیشہ حاکم ہے، اور حکومت بے حسی کی ہے۔ نوکر کا مقام ٹھوکر ہے اور حاکم بے حس ہے۔ انگریز خود تو یہاں سے چلے گئے، اپنی زندگی میں علم اور جہالت میں تمیز بھی سیکھ گئے، لیکن ہمیں جاہل لیڈری کا ایسا شوق دے گئے کہ صدی گزرنے والی ہے اور ہمارے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک سب لیڈری کی جہالت میں مبتلا اور نوکری کی عظمت سے ناواقف ہیں۔ جہاں ہم کل بھی غلام تھے اور آج بھی خود اسیری کی جہالت میں مبتلا ہیں، آئیے لیڈری کے شوق کو دماغ سے کھرچ کر نکال دیں، خود اسیری کی زنجیریں کاٹ دیں اور نوکر بنیں، اس لیے کہ یہی دراصل لیڈر بننے کا راستہ ہے۔